آیا تھا، دنیاوی پیسے کے لیے آیا تھا، مفاد کے لیے آیا تھا، کسی اور غرض سے آیا تھا. میں اتنا غفور، اتنا سخت بادشاہ ہوں. ان کے سکے اور فیل سے میں نے اس بندے کی بھی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محبوب پیغمبر کی شفاعت اور زیارت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ کے طواف نصیب فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی قرآن نے خالق سے اللہ بنایا ہے، اسی قرآن نے ہم کو رسول اللہ کے منبر پر بٹھایا ہے، اسی قرآن نے ہمیں حافظ قائل بنایا ہے، اسی قرآن کو اپنے محبوب پر نازل کیا ہے. بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والا جبریل الامین ہے. جس پر نازل کیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جس بچے کے سینے میں یہ قرآن ہوگا وہ بچہ بھی اس قرآن کی وجہ سے عظمت والا، جان والا، شان والا، مقام والا ہوگا. میں آپ کو درخواست کرتا ہوں، یہ جو ننے بچے، یہ جو مدارس کے پڑے ہوئے، یہ جو سجد پنجہ پہنے ہوئے، یہ جو شلواروں کے دخنوں سے اوپر کیے ہوئے، آپ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. اے دنیا کے مسلمانوں، ذرا میرے منہ کے فرمان کو سنو. میرے محبوب پیغمبر نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ خیرکم من علم العمل قرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے. تم میں بہتر وہ ہے قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، جو قرآن کو سمجھے، قرآن کو سمجھے. میرے محبوب پیغمبر نے کسی سیاستدان کے بارے میں نہیں کہا، کسی پروفیسر کے بارے میں نہیں کہا، کسی انجینئر کے بارے میں نہیں کہا، کسی سائنسدان کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ ان مدارس کے بچوں کے لیے، ان قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے کہا ہے. ان میں بہتر کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھے. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.